سالویشن کا کوئی طریقہ نہیں تھا انسانیت کے پاس، تو یعنی خدا نے انسانیت کو بنا دیا اور ویسے ہی بیکار ڈال دیا. تو یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو گیا نا جو پہلے بدھا سے پہلے آئے ہیں. فرسٹ بدھا سے پہلے جو لوگ آئے ان کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان کو فرسٹ بدھا نے جو گائیڈنس دی ہے وہ ان کو نصیب نہیں تھی. یہ تو ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. وہ فرسٹ بدھا آپ دیکھو گے تو وہ انسانیت کے بہت سال بعد آیا ہے، انسان بننے کے بہت سال بعد آیا ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانیت کے بہت بعد آئے ہیں. تو وہ انسان کے جو فرسٹ بدھا سے پہلے تھے ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا چونکہ ان کے پاس تو سالویشن کا کوئی طریقہ تھا ہی نہیں. اب یہ کیسے برا، وہ پھر دوبارہ جنم لے کے آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں بدھا سے. اچھا یہ ان کے اختیار میں ہے، ان کے اختیار میں ہے کہ چلو اپنے آپ کو مارو، آگے بدھا آنے والے ہیں. یعنی ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آگے آنے والے ہیں بدھا. نہیں مطلب کہ اس ٹائم نہیں مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اگلا جنم ہے یہ آپ ادھر رجسٹر پہ ڈیٹ لکھوا کے آتے ہیں کہ میں اس سن کے اندر جا رہا ہوں؟ لسٹ بتائیں بدھا جا رہا ہے کہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پارٹی ہے یا دنیا میں آ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کانسرٹ ہے کہ میرے دوست ہیں کہ نہیں؟ یہ ہوٹل کا روم ہے کہ رجسٹر چیک کیا جاتا تھا کہ کون سے ہوٹل روم کے اندر بدھا جی رکے ہوئے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں میرا بات آپ نہیں سمجھے. مطلب اس ٹائم پہ لوگ کا سالویشن کا مطلب کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس ٹائم لوگ اگر مر جائیں گے تو اگلے جنم بھائی کیوں نہیں تھا؟ یہ ہیومن نیچر کے اندر، انسٹنکٹ کے اندر ہے سلویشن. ایک کاکروچ بھی بچنا چاہتا ہے. سلویشن از ان ہیومن انسٹنکٹ اور لیونگ بینگ انسٹنکٹ. سلویشن آپ کیسے سلویشن کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے پاس سلویشن نہیں تھا؟ اور دوسرا پروفٹ اٹھ کے ساتھ نتھی نہ کریں. آپ کے بدھا جی پتہ نہیں کیا صبح ہوش اٹھتی تھی، بیوی بچے چھوڑ کر نکل جاتے تھے. ہمارے پروفٹ رسپانسبل لوگ تھے، اپنی زندگیاں گزارتے تھے اور اپوائنٹڈ ہوتے تھے فرام گاڈ. آپ کا بدھا کو کون بھیج رہا تھا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا؟ وہ بات چھوڑی نا. نہیں وہ کیوں چھوڑ دے بھائی، وہ تو مین بات ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں ہاں ایگزیکٹلی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں ان کو ماننے میں سلویشن ہے تو چھوڑیں کیوں ان کو تو پہلے پکڑیں گے. نہیں یہ کانسیپٹ دلچسپ لگا کہ فرسٹ بدھا سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ سوسائڈ کر لیں چونکہ آگے بدھا آنے والا ہے، دوبارہ جنم اس کے دور میں لیں گے. نو آپ رانگ. نہیں سوسائڈ نہیں، مطلب کہ وہ اگلے جنم میں ویٹ کریں. ان کو پتا کیسے چلا کہ آگے بدھا آنے والا ہے؟ ویٹ کرنا پڑے گا، اور کیا آپشن ہے؟ مر جائیں گے اور کیا، ویٹ کر کے مریں گے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹریشن اس کو بولا جاتا ہے. اور کیا وہ ٹیسٹ بیڈ تھا، وہ ٹیسٹ لاٹ تھا، ایک انسان کیسا کام کرے گا. پھر اس کے بعد ہم لائیں گے. اب آپ کو یوحان نہیں ایک منٹ رکو. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیوں بائی ڈیفالٹ بدھزم کو ڈیفینڈ کرنا یعنی کہہ رہے تھے بائی ڈیفالٹ بدھزم ٹھیک ہو جائے گا. بائی ڈیفالٹ چھوڑو، آپ ڈیفینس پوزیشن کے اندر بھی آ کر اس کو سدھ نہیں کر پا رہے تو دوسرے ریلیجن کے اوپر بات کر کے بدھزم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے نہیں چیزیں ٹھیک ہوتی میرا بھائی. ٹھیک ہے چلے تو نہیں. اب دیکھو یوحان بھائی ایک کام کرو، دیکھو یہ طریقہ غلط ہے کہ کسی چیز کو آپ نے سوچا کہ یار میں اس کو غلط ثابت کر دوں گا نا تو میں خود بخود صحیح ثابت ہو جاؤں گا. یہ ایک illogical اور irrational طریقہ ہے. آپ نیکسٹ ٹائم آؤ نا تو یہ ثابت کرو کہ بدھزم کیوں لاجیکل ہے، کیوں ریشنل ہے، اور کیوں پوری دنیا کو بدھسٹ ہو جانا چاہیے. آپ یہ ثابت کریں. مثلا ہم یہاں پر جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو خدا کی ذات کی بات کریں گے، خدا کی صفات کی بات کریں گے، اس کی ایٹریبیوٹس کی اور قرآن کریم کی. تو ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی صحیح ثابت کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی آپ اس نیت سے، اچھا آپ یہ کہیں گے یار میری بات کا تو جواب دیا نہیں، چونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایک ایسا یونیک آرگیومنٹ لے کر جا رہا ہوں کہ جس سے اسلام غلط ثابت ہوگا، لہذا آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ میرا مذہب درست ثابت ہو جائے گا. اگر آپ یہ نہ کہتے نا تو میں آپ کا وہ یونیک آرگیومنٹ سن لیتا. لیکن چونکہ آپ نے اپنا مذہب صحیح ثابت کرنا ہے تو پھر ہم آپ سے کہیں گے پھر اپنے ہی مذہب کو صحیح ثابت کرو، ہماری بیساکھیوں کے اوپر سہارا نہ لو. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ کا بات سمجھ گیا پر بات سمجھ گیا پر میں اس تو چلیں اب اگلی مرتبہ آپ سے بات ہوگی چونکہ اور بھی لوگ ہیں لائن میں. اگلی مرتبہ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ، پھر آئیے گا. ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ نے بدھزم کو ڈیبنک کر دی ہے، بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، عاطف بھائی جو ہے وہ ان کا کچھ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ لنک نہیں پیش کر پائیں گے، اور میں نہیں کر پا رہا کیونکہ میں ماڈریٹر ہوں نہیں، تو اس کا تھوڑا سا دیکھ لینا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے بھی چلیں ٹھیک ہے، بہتر ہے. میں ایک مرتبہ اور لنک پیش کر دیتا ہوں. یہ لاسٹ ٹائم ہے جو کہ ہمیں بھی بہرحال اس ٹیم کو ختم کرنا ہے اپنے وقت کے اوپر. اچھا یہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے. There you go. اچھا بھائی، اچھا تو ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں زاہد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
عامر بھائی السلام علیکم، سبھی کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ایسا میرا سوال ہے کہ یہ اللہ نے جن کو نوازا ہے پیسوں سے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمان، ان کو اسکول کھولنے کے بجائے وہ لون کھولتے، کوئی کمپنی ڈالتے، جبکہ انڈیا میں ایجوکیشن کا اپنے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ہم کو جیسا کہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا ہے تو غیر مسلمان کے اسکولوں میں ڈالنا پڑتا، پھر وہاں پر ان کے تہواریں ایکسیپٹ کرنا پڑتا، ان کے پروگرام ہوتے اسکولوں میں، تو ایسا جی مسلمانوں کو ایسا کیوں دماغ نہیں آتا کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد میں وہ کچھ اسکول ڈالے؟ آپ کا کنسرن ویلڈ ہے اور بہرحال یہ کمی ہے مسلمانوں کی، اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں آج اگر ہم کمپیئر کریں تو کافی بیداری آئی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی اپنے اسکولز کھول رہے ہیں، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ بعض گروپس تو ایسے ہیں کہ جن کے تحت 200 پلس مسلم اسکولز پورے انڈیا میں چل رہے ہیں، بعض مسلم گروپس ایسے ہیں۔ ہاں اگر سبھی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اس تعلق سے فکر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی اور کمیونٹی جو ہے وہ جلد ہی اس میں ریفارم آ جائے گا تعلیمی اعتبار سے۔ تو بہرحال کمانے کا ذریعہ تو وہ بھی ہے نا۔ ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، میں نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ تعلیم کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور ہماری اپنی ذاتی طور پر بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے تعلیم کے تعلق سے وہ ہم کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں، اور باقی لوگوں سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس تعلق سے بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، چلے صحیح ہے جی۔ اور ایک بات مولانا صاحب، جی، جو ایمانی یونین ہے وہ مسلمانوں کو ایک راہ دکھاتی ہے، وہ ایسے کہ یہ ایمان یونین میں اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں، جی تو دنیا میں مطلب جینے کا طریقہ سکھاتا ہے مسلمانوں کی کہ آپ بھی دنیا میں رہ کے ایسا کام کریں جو دیوبندی بریلوی سب ساتھ میں مل کے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے ایمان یونین۔ کیا دیکھو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہ کے آپ جیسا کام کر رہے ہو سب مل کر، ایسے ہی اپن مل کر یہاں پر ایمان دین کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، میرا یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں، حامد انصاری صاحب۔ اب میں جلدی کالر لے رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس جی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سارے بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عامر بھائی کیا کہیے گا؟ فی الحال تو آپ مجھ سے کہہ لیں کچھ۔ ہاں بس یہ آپ کی اسٹریم دیکھ رہے تھے، پہلی بار آپ کے اسٹریم میں حاضر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بس یہی دیکھ رہے تھے، پہلی بار مطلب کنیکٹ بھی کیے اس کے لیے، میں صرف آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے آیا تھا، کوئی سوال نہیں ہے، باقی ماشاءاللہ آپ نے لیا بہت اچھی، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جی جی۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، باقی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو آگے بڑھتے ہیں، آصف علی جی بھائی، آصف علی۔ حامد انصاری صاحب بیک سٹیج خالی کر دیجیے گا جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب میرا نا ایک سوال ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس بات پہ کہ ایک آیت ہے قرآن شریف میں، مجھے پتہ تو ہے نہیں لیکن اس کا ترجمہ پتہ ہے تھوڑا سا، کہ برائی کا بدلہ اس کی لیول کی برائی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے مطلب فٹ ہوتی ہے دنیا میں؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ اچھا جی، تو یہ میں آیت کھول لیتا ہوں۔ حضرت آیت کی خوبصورتی اس کے مکمل ہونے میں ہے، آگے بھی بڑا پیارا جملے ہیں۔ جی 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 جی، بڑا بیلنس قرآن نے بتایا تھا اس میں۔ جی ہاں، آیت نمبر 40 ہے سورہ شورا کی، سورت نمبر کیا ہوگی یہ؟ سورہ شورا لکھا ہوا ہے، خیر سورہ شورا کی 42 ہے میرے خیال، 42 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، یعنی ریفارم کیا، ریکٹیفائی کیا معاملات کو، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیں لفظ، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ظالمین کا لفظ بولا، اس لیے کہ اگر آپ نے برائی کا بدلہ ایسی برائی سے دیا کہ جو پہلی والی برائی سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تو آپ نے ظلم کیا، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو، یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس میں پھر تمہارا اپنا ثواب بھی ہے. واجرہ علی اللہ. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن یا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے. جی ہاں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے، مطلب اس میں اپنے گھر والے بھی آتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ یا بہن بھائی رشتہ دار؟ دیکھیں، میں اس لیے اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دوں گا، چونکہ یہ جو بھائیوں بہنوں اور ماں باپ اولاد یا رشتہ داروں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں زیادتی کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ پر زیادتی برائی کی، لہٰذا آپ بھی ایسی برائی کر دیں، یہ چیز غلط ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت، بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت. تو ہم اس کسی ایسی چیز کو، برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جب مسئلہ فیملی لیول کے اوپر آتا ہے. تو اس لیے میں اس کا جواب ہی نہیں کہوں گا ہاں جی آپ دے دیں. لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا، اصول یہ دیا کہ بھائی برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن معاف کرنا بہتر ہے. تو آپ یہ بھی تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امیجن کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی غلط رویہ اختیار کیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جو غلط رویہ اختیار کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، 0.1% بھی ڈفرنٹ نہیں ہے جو پہلے والے نے کیا؟ پاسبل نہیں ہے. ہم اپنے ایموشنز پر، جب ایموشنز کی بنیاد پر کوئی ری ایکشن دیتے ہیں نا، تو بعض مرتبہ اپنے ایموشنز کے اوپر ہم قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہم زیادتی کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. چونکہ اس یعنی جو سملیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کا نہیں ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں اس نقطے پر بھی آپ توجہ دلائیں. جی، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں. قرآن کی خوبصورتی ہے. میں چاہتا ہوں حضرت اس نقطے کے اوپر بھی اگر آپ توجہ دلانا چاہیں کہ یہ قرآن نے ایک فطرتی قانون سمجھ لیں یا ایک اہتمام سمجھ لیں، یعنی حکمن کی بجائے اسمیہ خبریہ کے طور پر کہا ہے. میں ٹھیک سمجھاؤں؟ اگر اس پر ضرور توجہ دیجیے. نہیں بالکل صحیح ہے. ایک اصول دیا قرآن نے، یہ نہیں کہا کہ اس پر عمل کرو. اگر یہ ہوتا تو پھر فمن عفا واصلح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اصول دے دیا. دوسرے یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے بہت سی آیتیں، احادیث، یعنی یہ مسئلہ اتنا زیادہ ڈسکس کیا ہے اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ. لہٰذا اگر مان لیجئے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو. حدیث یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر رشتہ دار میرے اوپر ظلم کریں تب بھی میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ، تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی حسن سلوک ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اگلا بندہ جو ہے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو، پھر آپ حسن سلوک کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ کمال تو اس وقت ہے نا کہ ظلم کے بعد حسن سلوک کریں. زبردست، ماشاءاللہ. اب قرآن کا ایک خوبصورت جملہ یہ بھی ہے حضرت، جتنی دیر چائے کی چسکی لگا رہے ہیں صبح صبح، ماشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جی، کیا نہیں ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں؟ یعنی قرآن نے ان جملوں کو فطرت کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ انسان کا معاشرہ عمومی طور پر اسی اساس پر چلتا ہے، یعنی انہی بیسس پہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو برائی پلٹ کر آتی ہے، آپ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی پلٹ کر آتی ہے. مگر اتم یعنی اچھا بہترین کام یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بڑا ظرف رکھیں تو معاف کرنے کے قابل ہوں تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں.
بلکہ کر دینے والا افضل ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے اسلام نے آپ کو ایک فطرت سکھائی اور فطرت میں یا ان حالات میں ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے بہتر اس کا اشارہ بھی دے دیا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی, امید ہے کہ سوال کا جواب ہو گیا جی ہوگا. جی بہت بہت شکریہ جی, ایک بوجھ آپ نے دل سے اتار دیا بس. کافی دن سے میں اس سوال کو لے کر پریشان تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں. اب ہمارے ساتھ جلدی جلدی میں نمٹا رہا ہوں. ایم ڈی منو ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں وہ آپ سے میرا سوال کل قیصر راجہ صاحب کی اسٹریم چل رہی تھی نا, تو آخر میں ایک صاحب آئے تھے وہ کیا دوبارہ بولیے. کل جو ہے قیصر احمد راجہ صاحب کی اسٹریم پہ آپ شریک تھے, تو اس میں ایک صاحب آئے تھے جو تزکیہ کے بارے میں سوال کیے تھے. ٹھیک, تو اس سے ریلیٹڈ پوچھنا یہ ہے کہ مطلب قیصر احمد راجہ صاحب جو ابھی کام کر رہے ہیں, کیا وہ مطلب صحیح سمت میں ہے؟ میں نے کیا جواب دیا اور تھا, انہوں نے تزکیہ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں ان کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا نہیں ہوں, تو میں ان کو پورا پڑھ لوں گا, دیکھ لوں گا, اس کے بعد میں نے ابھی تک حقیقتاً وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے جس میں قیصر بھائی نے اپنی اس جو ان کا میتھڈ ہے اس کو سمجھایا ہے. دیکھیں ہمارے دنیا میں کوئی بھی دو مسلمان اس بارے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ اقامت دین ہونی چاہیے, اور اقامت دین جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. کوئی بھی دو مسلمان ڈس ایگری نہیں کرتے اس معاملے میں. اچھا, قیصر بھائی کا جو پورا ایک سمجھ لیں منہج ہے وہ کیا ہے کہ بھائی وہ سیکولرزم, پاکستانی سوسائٹی میں جو ایک سیکولرزم اور لبرلزم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے وہ شریعت کی بالادستی اور اقامت دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں اس بات میں تو کوئی حرج ہے نہیں, تو بہت ایک اچھا ایک نوبل چیز ہے. لیکن میں نے جو بات کہی تھی کل کہ میں نے ان کے منہج کو اور ان کی میتھڈ کو مکمل طریقے سے مطالعہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اس طرح کے بہت سی تحریکات اٹھی ہیں کہ جو اقامت دین یا مثلاً شریعت کا نفاذ اس طرح کی چیزیں لے کر اٹھی ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو, کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا یا میں ان کو فاسق فاجر کہہ رہا ہوں, میں اس کا عادی نہیں ہوں. بہرحال کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کمی کو پورا کیا جا سکتا تھا اور وہ کمی کو پورا نہیں کیا گیا. تو قیصر بھائی کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ جب میں ان کے اس منہج کا جائزہ لوں گا, اور مان لیجیے اگر مجھے کوئی ایسی چیز بری لگی, تو میں تو اوپنلی بات کرنے والا آدمی ہوں, تو تزکیہ نفس کے تعلق سے میری بات خود قیصر بھائی سے ہوئی تھی اس دن جس دن ساحل ندیم ان کے چینل پر آئے تھے, اور ان کے جانے کے بعد پھر انہوں نے قیصر بھائی نے مجھے لیا, اور اس کے بعد پھر میری ان سے گفتگو ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا جو موقف ہے وہ بہت واضح انداز سے پبلک کے سامنے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے منو صاحب, آپ میوٹ ہیں. جی ایک وہی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب وہ جو تزکیہ کے بارے میں انہوں نے جو اٹھایا تھا نا سوال, یہ بہت مطلب امپورٹنٹ سوال ہے ان کا, کہ مطلب آپ اپنا ایک میر کارواں متعین کیجئے, پتہ چلے کہ آپ کو کون مطلب بتا رہا ہے کہ آپ صحیح سمت میں ہیں, آپ غلط سمت میں ہیں, یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب قیصر بھائی دو چیزیں الگ الگ ہیں. تزکیہ نفس کے لیے میر کارواں کون ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کا تزکیہ نفس کوئی میر کارواں ہی کرے گا, یہ کیا ضروری ہے؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں مطلب کسی ایسے کے ہاتھ میں, جیسے قیصر احمد راجہ صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جس طرح کا وہ ہے, تو اس سے یہ لگے نا کہ بھائی ہاں منو بھائی رک جائیں. آپ نے جو حضرت نے اصولی موقف رکھ دیا آپ کے سامنے, آپ نے وہ سن لیا. اسی طریقے سے قیصر بھائی کی اور ساحل ندیم بھائی کی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اس میں مفتی صاحب آخری حصے میں آئے تھے. غالباً میرے خیال سے, مجھے نہیں علم کہ مفتی صاحب نے وہ کلپ علیحدہ لگایا کہ نہیں, مگر اگر نہیں لگا تو شاید لگایا, مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو آخر والا جو کلپ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مفتی صاحب نے دین, سسٹم اور تزکیہ, تطہیر اور سماج, اجتماعیت, اس کے اوپر بڑے شاندار گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند
منٹ کی گفتگو بہت اہم ہے جس کو سننا چاہیے. میں نے وہ سنی تھی اس وقت اور بڑی زبردست وہ انفارمیٹو گفتگو ہے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. کیسر احمد راجہ صاحب کی سٹریم ساحل الدین کے ساتھ آخری منٹس. آپ نے سنی ہے وہ منو صاحب؟ نہیں وہ چیز تو میں نہیں سنا سر. ہاں تو پہلے آپ وہ سن لیں. جب آپ وہ سن لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ وہ سن لیجیے. نہیں سر اصل نہیں اس کی وجہ میں یہ بتا رہا تھا, جیسے ابھی جو خاص کر کے رجب طیب اردگان صاحب ہیں, ان کا جو ایک وہ بنا تھا, اور اب جو جس ابھی صورتحال میں جو وہ کام کر رہے ہیں, تو اس طرح کے لوگ اٹھے ہیں. لیکن جو ایک امید ہوتی ہے نا, اس میں لگتا ہے کہ مسلمان مسلم حکمراں جیسے ہیں, تو اس میں لگتا ہے مسلمان کہیں نہ کہیں ٹھگے جا رہے ہیں. تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ مطلب واقعی ایک ہونا چاہیے جو ان کو صحیح سمت بتائے. I don't know کہ رجب طیب اردگان کی وجہ سے انڈین پاکستانی مسلمان کیوں اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہے ہیں. پورا مسلمان ٹھگا جا رہا ہے. مسلمان ٹھگا جا رہا ہے. خیر دیکھیں, مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان یہ سوچ لیتا ہے کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ امیر المومنین ہے, بس اب خلافت قائم ہو گئی, اب ہمارے سارے مسائل کا حل ہو گیا. یہ جو unnecessary ایکسپیکٹیشن ہے نا, اس سے جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ کو کسی نے ٹھگا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور بلکہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں. ہاں ہمارا حسن ظن تھا اور ابھی بھی ہے, ہر مسلمان سے ہے, صرف طیب اردگان سے نہیں ہے, محمد بن سلمان سے بھی ہے. ہم حسن ظن تمام مسلمانوں سے رکھتے ہیں. ظنوا بالمؤمنین خیرا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ اچھا ظن رکھو, حسن ظن رکھو. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں کل ان کی اصلاح ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہو جائے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ یار جو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ غلط ہیں. تو ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو بہرحال اپنے آپ کو کبھی بھی ٹھگا ہوا محسوس نہ کریں. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ آپ کے عقائد میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور آپ کا ویژن اور مشن بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور اس طریقے سے ہٹنا جو ہے وہ غلط ہے, اس لیے کہ میرے پاس یہ دلائل ہے. تو انشاءاللہ جب یہ آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو آپ کو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی. جہاں تک قیصر بھائی کی بات ہے تو جب میں ان کا منہج دیکھ لوں گا تو اس کے بعد ہی میں کامنٹ کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں, جزاک اللہ, شکریہ. کاشف الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرا ایک سوال ہے کہ جو درس نظامی سے تعلق نہیں رکھتے, اگر وہ عربی سیکھنا چاہیں تو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا وضاحت فرما دیجیے گا. بہرحال یہ سوال تھوڑا عجیب سا ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے آن لائن ہیں. میرے خیال سے ایک مرتبہ عامر بھائی نے کچھ ایک یوٹیوب چینل کا حوالہ بھی دیا تھا. ایک مرتبہ اگر آپ دوبارہ بتا دیں وہ یوٹیوب چینل ہے, تاکہ آپ قرآنی عربی جو ہے وہ کم سے کم لوگ سیکھ سکیں. وہ ہاں وہ آن لائن اگر اردو اور ہندی میں ایزی ہے تو وہ کورس ہے عامر سہیل صاحب کا. عامر نام ہے, عامر سہیل. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے عامر سہیل قرآنک عربک, بہت شاندار طریقے سے اور گھر بیٹھے ہوئے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں پرسنلی کئی فیمیلز کو کئی میلز کو جانتا ہوں جو بڑی تعداد کے اندر انہوں نے اس کو بڑی ایزیلی سیکھا ہے. قرآنک عربک بیسک آپ کو آسانی سے آ جائے گی, اور کافی حد تک آپ عربک بکس وغیرہ بھی. ہاں لسان القرآن والے, جی جی لسان القرآن کے نام سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, چلیں, جزاکم اللہ خیرن. اچھا, اگلے ہمارے کالر ہیں اٹس می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کاشف الرحمان صاحب ذرا بیک سٹیج خالی کر دیں. مفتی صاحب بہت ضروری کوشچن پوچھنا تھا آپ یہ سے. میں ضرور کہوں گا, سوری یہ میں ضرور کہوں گا ہمارے لوگوں سے کہ جو موٹیویشنل سپیکرز کم عربک کلاسز ہیں نا, اس سے تھوڑا سا کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ ملٹیپل ڈومینز اوپن کرتے ہیں نا, ان میں ایپ نہیں ہے, نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں, ہوتا یہ ہے جب آپ ملٹیپل ڈومینز اوپن کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے. یہ جو اسپیشلائزیشن ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. تو جیسے الہاد کے حوالے سے, ارتداد کے حوالے سے, فلسفیز کے حوالے سے مفتی صاحب نے کام کیا ہوا ہے, تو ان کی وہ ڈومین ہے. آبویسلی اس میں وہ ایک حد تک ید طولہ رکھتے ہیں, یعنی ایک ایکسپرٹیز ہے اور پورا ایک ماضی ہے. تو اس طرح عربک کی جو کلاسز اسپیسیفک ہیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں دوستوں سے کہ ہمیشہ اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں, اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اور پورے انہماک کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں وہاں مل سکتی ہیں. بہت شکریہ. جی بھائی, اٹس می.
सर ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान की तरफ से एक कैसेट रिलीज की गई थी ये यूट्यूब पर, कससुल अंबिया के नाम से। मुझे नहीं पता आपको उस बारे में पता है कुछ कि नहीं? नहीं, मेरे में नहीं है। तो सर जी उसमें वो सुनी हुई है मैंने वो। हाँ, उसमें वो एक कुरान के एक आयत के रिलेटेड एक हदीस बयान करते हैं। हमें उसकी क्लियरिफिकेशन चाहिए थी क्योंकि वो तकदीर के रिलेटेड हदीस थी, तो उसकी वजह से कुछ डाउट्स हो रहे थे मन में। आई होप आप वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपने सुनी होगी वो। जब अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते हैं और उनकी पुश्त पर, मतलब कुरान की आयत है ये, उनकी पुश्त पर अपने हाथ को फेरते हैं और नस्ल इंसानी को बाहर निकालते हैं। फिर उनसे अहद लेते हैं कि क्या मैं आपका खुदा नहीं हूं? तो सारे लोग इकरार करते हैं आप ही हमारे मतलब के रब है। तो इसके रिलेटेड हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफहूम बोल रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे नहीं पता, आपने सुनी होगी ये, जिसमें वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी कुरान की आयत के रिलेटेड कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना हाथ फेरा और नस्ल इंसानी को बाहर निकाला, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मैंने इनको जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के अमाल करेंगे। फिर दोबारा उनके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेर कर नस्ल इंसानी को बाहर निकला, बाकी के जो लोग थे, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मैंने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया, मतलब दोज़ख के लिए, और ये दोज़ख वालों के अमाल करेंगे। इस पे एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि फिर हमारे अमाल मतलब हम किन लोगों में गिने जाएंगे? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्लियरिफिकेशन के लिए ये कहते हैं वापस कि जब अल्लाह किसी को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उसे जन्नत वाले अमल पर लगा देता है, तो जब उसकी मौत का वक्त आता है तो वो किसी जन्नत वाले अमल पर मरता है, तो अल्लाह इसकी वजह बिना पर उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। सेम फरमाया मतलब दोज़ख वालों के लिए, जब अल्लाह किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उसे दोज़ख वाले अमल पर लगा देता है और मौत के टाइम वो किसी दोज़ख वाले अमल पर मरता है और अल्लाह उसको दोज़ख में डालते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में वो ये कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर इंसान के लिए उस अमल में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। तो सर इसमें फ्री विल या हम कैसे मतलब सर खुद करते हैं ये काम, जबकि हदीस क्लियरली कह रही है कि अल्लाह हमसे ये करवाता है, तो इसके लिए क्लियरिफिकेशन चाहिए। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए, ये तकदीर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। इमेजिन करें कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से एक रास्ता तो जा रहा है जम्मू और दूसरा जा रहा है बंबई। आपको जम्मू जाना है, ठीक है, और आप बंबई के रास्ते पे हो लें और बंबई के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जम्मू जा रहा हूं, तो क्या आप जम्मू पहुंचेंगे? नहीं सर, नहीं, आप बंबई पहुंचेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हुकूमत के जिसने हाईवेज बनाए हैं, जम्मू का भी हाईवे बनाया उसने और बंबई का भी हाईवे बनाया है, फैसिलिटीज दोनों हाईवेज के ऊपर हैं, तो आपने बंबई का हाईवे पकड़ा जम्मू का हाईवे समझकर, क्या आपको महज इसलिए कि आप एक गलत हाईवे पर हैं फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी? सर बात तो ये नहीं है, गलती मेरी है कि मैं गलत हाईवे पर हूं। ठीक है, आपने एक गलत हाईवे पर का इंतखाब किया और उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको दी जाएंगी, अगरचे आपने गलत हाईवे का इंतखाब किया। अब खुदा ये कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सूरह दहर में, कि हमने रास्ता बता दिया, रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है, इम्मा शाकिरन, या तो तुम शुक्रगुजार बनोगे या नाशुक्रे बनोगे, ये तुम्हारा काम है। इमेजिन करें कि रास्ता हुकूमत ने बना दिया है, जम्मू जाने के बजाय आप बंबई पहुंचे, तो आपने अब आप खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको बुरा लगेगा, यार सारे मेरे एफर्ट्स बेकार हो गए, जाना मुझे जम्मू था, पहुंच गया मैं बंबई। यह है काफिरन। और अगर आप जम्मू जाना था और जम्मू वाले रास्ते पर पहुंचते तो जम्मू पहुंचकर आप चैन की सांस लेते, यार चलो मैं अपनी मंजिल पर आ गया। यह है शाकिरन। तो कुरान ने दोनों रास्ते बता दिए हैं, रास्ते पर चलना आपका काम है और रास्ते को फैसिलिटेट किया अल्लाह ताला ने, इसी को हदीस के अंदर बयान किया गया है। सर लेकिन इसमें एक चीज है ना कि अल्लाह जब किसी को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उसे जन्नत वाले अमल पर लगा देता है, इसका मतलब अल्लाह ही लगाता है ना सर मेरे भाई। तो हाँ मेरे भाई, उसका जो मतलब है वो सिंपल सा है, वो ये कि खुदा के इल्म के मुताबिक
ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کو یہ معلوم ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے